بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کی جو کل گزری ہے، ہماری تو آج ہے کینیڈا میں، اور یہ جو پروگرام جب نشر ہوگا تو یہ وہاں 5 تاریخ ہو چکی ہوگی پاکستان میں۔ بہرحال ایک خبر جو بہت ہی اہم خبر ہے کہ عمران خان کی کچھ صحافیوں سے یا رپورٹر سے ملاقات ہوئی، جس کی جج صاحب نے اجازت دے دی کہ آپ بات کر لیں۔ تو انہوں نے جب بات کی تو عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اپنا بیان کیا اور جس طرح ان کا سٹائل ہے، اور جن لوگوں نے ملاقات کی تھی وہ اس وقت تمام ٹاک شوز میں ہیرو بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کو بلا رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کیا بات ہوئی۔ اس وقت جو پاکستان میں جو مین خبر ہے، بلکہ دنیا بھر میں، وہ یہی ہے کہ عمران خان کی صحت کیسی تھی، ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، کس طرح سے بات کر رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے جس طرح سے بات کی، انہوں نے کہ میں مرتے دم تک بھی بکوں گا نہیں، اور عوام کو، میری قوم کو یہ بتا دیں کہ مجھے جیل میں بھی مرنا پڑا تو میں مر جاؤں گا، اور کبھی بھی جھکوں گا نہیں ان لوگوں کے آگے، اور کبھی سودے بازی اور کبھی غداری نہیں کروں گا اپنی قوم سے۔ بہرحال ایک زبردست تھا۔ جن لوگوں نے بات کی وہ کہتے ہیں ان کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ جیسے بالکل فریش ہیں، اور ابھی وہ ایکسرسائز کر کے آ رہے ہیں، اور ان کو ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لگتا یہی ہے کہ وہ جیل میں رہ کے زیادہ فریش ہیں اور مطمئن ہیں، اور جو جیل سے باہر ہیں، جن لوگوں نے ان کو، سب لوگوں نے مل کے جیل میں بھیجا ہے، وہ پریشان ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا ہے جب یہ کہ جیل سے باہر آ گیا۔ تو وہ جو غلطیاں کر بیٹھے ہیں، وہ یہ غلطی ایک نہیں غلطی کی کئی غلطیاں کر بیٹھے ہیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ ان کا جو اس غلطی کو چھپانے کے لیے مزید غلطیاں کریں گے وہ۔ اور انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو جیل میں بھیجنا ہی بہت بڑی غلطی تھی، ان کی حکومت توڑنا ہی بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ حکومت تو ان کی توڑ دی، لیکن اس سے یہ ہوا کہ ان کے پاس کئی گنا زیادہ، یعنی کہ اگر کہیں نا 5-10% لوگ زیادہ بڑھ گئے، نہیں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ پہلے تھے، اگر ان کی حکومت نہ توڑی جاتی تو شاید یہ اگلا الیکشن بھی ہار جاتے۔ لیکن آج کنڈیشن یہ ہے کہ 95% لوگ جو سے ہیں پاکستان میں، جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کو ان سے ہمدردی ہے۔ ان کو یہ پتہ لگ گیا، ان کی یہ 16 مہینے کی جو کارکردگی، اور پھر آج کل کے حالات ہیں، یعنی کہ جھوٹے پہ جھوٹا، اتنا بھی جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہتی ہے یار، کہ اتنا بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ جو الزامات لگا رہے ہیں، جس طرح ان کی شادی کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، مطلب گھٹیا ترین جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کام ہے تو وہ ان کے اس کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس سے ان کو اس بات کا غصہ تھا، بلکہ ان کا کہ میری بیوی کے متعلق بات کی، انہوں نے کہا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہی کہتا ہوں کہ شادی کے بعد، یعنی کہ نکاح کے بعد میں نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا۔ ارے یہ بات اگر وہ ایک آدمی کہتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس معاملے پڑھنے میں کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا، کہ دیکھ بھی لیا تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، شکل پہلے پتہ ہوتا ہے، پسند کی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس وقت جو حالات ہیں نون لیگ کے اندر، ایک ماتم جسے کہتے ہیں کہ ایک موت پڑی، ماتم پڑا ہوا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ان کو اجازت مل گئی۔ ان کو تو ہم نے 6-7 مہینے سے چھپا کے رکھا تھا، ان کا چہرہ چھپایا ہوا تھا، ان کی بات باہر نہیں آتی تھی، ان کو باہر ہم ٹرائل کے لیے نہیں لے کے آتے تھے کہ کئی لوگ ان کی چہرہ نہ دیکھ لے، ایک چہرے کی ایک جھلک آ جاتی۔ ایک پولیس والے نے ایک دفعہ سیلفی بنا لی اور وہ آ گئی تو وہی وائرل ہو گئی اتنی زیادہ کہ لوگ جو اس کے اوپر تڑپ اٹھے کہ لگ لو جی عمران خان کو دیکھ لیا انہوں نے۔ یہ تو 3-4 رپورٹرز نے ان سے باقاعدہ بات کیا، ان سے سوالات کیے، اس کا انہوں نے دبنگ جسے کہتے ہیں جواب دیے، اور وہ جواب دیے کہ جو لوگ سننا چاہتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک پاکستان کے اندر ایک ایسی لہر چلی کہ ہر طرف عمران خان عمران خان ہو رہا ہے، اور جو بھی کوئی محفل ہے، کہیں پہ بھی ہے، کوئی بات کرے تو لوگوں کو یہی ہوتے جیسے کوئی اور خبر ملی۔ تو بہرحال جو خبر ملی ہے وہ یہ ملی کہ عمران خان ٹریک سوٹ میں آئے، وہاں پہ بلیک کلر کا ٹریک سوٹ تھا، اور انہوں نے آ کے سوالوں کے جواب دیے، تھوڑا ڈسٹینس تھا، اور انہوں نے جواب دیے۔ اور جواب دینے میں آپ کو پتا ہے عمران خان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کھڑا بندہ تو اس کے لیے کوئی پرابلم یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی لگی لپٹی لگائے، تو ان کو لگی لپٹی لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ میرا تم کیا بگاڑ لو گے، جو تم نے بگاڑنا تھا وہ بگاڑ لی، اب بگڑنا تمہارا ہے۔ تو وہ اس بات کا علم ہے، اور ان کے مخالفین کو ہی پتہ ہے
کہ عمران خان کا جتنا ہم بگاڑ سکتے تھے بگاڑ لیا، اس کی پارٹی تو اس کی حکومت توڑ دی، اس کی پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، 3 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے کر دیے، لے کے ایک خٹک کے پاس ہے اور ایک ترین کے پاس ہے، ان کے ٹکڑے کر کے وہ ٹکڑے لے کے دیکھے ہوئے تو وہ بھی سوکھی روٹی نہیں ہوتی، وہی ان کے ہاتھ میں ہے، مطلب ترنے والا تو پھر بھی عمران خان کے پاس ہی رہ گیا، وہ ٹکڑے لے گئے اور وہ بھی خشک ہو گئے، اور جتنا زیادہ اس کو دبا سکتے تھے پھر جیل میں ڈال دیے، ان کے لوگوں کو توڑ لیا، ان کو جیل میں ڈال دیا، ان کے جو لائل ساتھی تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ عمران خان کو پھر انہوں نے ایک اور گیم کھیلی کہ الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ آپ الیکشن کرائیں، انہوں نے 20 دن کا انتظار کیا بغیر ایک ہفتے کے اندر الیکشن کرا کے ان کے منہ پہ مار دیے۔ وہ بھی اتنی بڑی ناکامی ہے کہ آپ اس کو چیلنج کس صورت میں کریں، کیونکہ اس سے برے حال میں الیکشن باقی پارٹیوں نے کرائے ہیں۔ نون لیگ کا الیکشن ہوا تھا میرا مارچ میں، تو وہ بھی تو الیکشن انوپوز ہی سارے کے سارے ہوتے، شہباز شریف پریزیڈنٹ ہوا، مریم ہوئی نائب صدر، اور اس طرح سے سارے بندے مل کے ملا کے جو انہوں نے ایک بھان پتی کا بنایا تھا، مسالہ بنایا تھا، وہ سامنے آ گیا۔ تو اب حالات جو ان سے ہیں ان کے سمجھ سے باہر ہے۔ یہ آج اتنی بات ہوئی ہے، کل اس سے بڑھ کے بات ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو سوچے گی ضرور کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جس سے صرف اور صرف ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہم ان چوروں کو اگر دوبارہ لے آتے ہیں، نواز شریف کو بس لائے تو ہے، جو لندن پلان ہے اس کے مطابق لائے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اس طریقے سے ہوگا، نواز شریف آئے گا اور وزیر اعظم بن جائے گا، اور صدر مملکت جو ان سے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہو جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی، اگر مولانا فضل الرحمان کے لیے سوچ رہے ہیں کہ صدر مملکت بن جائے گا، اور جس کا باپ یہ کہتا تھا کہ ہم شکر ہے کہ اس گناہ میں شامل نہیں تھے، پاکستان بنانے کے ہم گناہ میں شامل نہیں تھے، اس کے بیٹے کو جو بدنام ترین آدمی ہے ہر لحاظ سے، کوئی اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، صرف ایک ملا ہے داڑھی رکھی بھی، اس نے چور بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیزل چور بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، گندے کاموں میں یہ لوگ پڑے ہوئے سارے، تو اس کو یہ صدر پاکستان بنانے کے چکر میں اور وعدے کر لیے ہیں، لیکن کوئی بھی وعدہ جن لوگوں نے وعدے کیے ہیں وہ ماہر ہے وعدہ خلافی کرنے میں۔ زرداری صاحب کیا کو چھوڑ دیں گے زرداری صاحب کی، یعنی کہ اگر نون لیگ کو پی ٹی آئی کو نکال دے تو نون لیگ کے بعد پیپل پارٹی ہے، اگر ان سے ساتھ وہ حکومت بنائے گی تو کہے گے صدر ہمارا ہوگا۔ نون لیگ کہے گی جب اگر جیت گئی تو کہے گی صدر ہم کیوں نہ لے کے آئے، ہمارے پاس اتنے سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے راضی کر رہا ہے آئندہ کے لیے، تو اس کو فضل الرحمان کو لانے کی ضرورت، جس کے پاس 4 سیٹیں ہیں، 4 سیٹیں والوں کو صدر کس طرح بنا دیں۔ تو یہ صورتحال اب سامنے آ گئی ہے، اور ایک ان کا ابھی الیکشن ہونے دیں، جو ہی الیکشن کا شیڈول ہوگا نا، اس کے بعد جو ہے ان کی ساری صورتحال سامنے آئے گی کہ ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ آپس میں ان کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو چوراہے میں ہڈیاں ٹوٹنی ہے، ابھی تو ہڈیاں پہلے بنائی تھی، وہ ٹوٹ گئی ہے، اب دوبارہ یہ اتحاد ہوں گے، جب پی ٹی آئی سامنے آ گئی، بلے کا نشان آ گیا، وہ اس دن ان کی موت ہوگی، اور وہ موت ایسی ہوگی کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم جائیں تو جائیں کہاں، اور پوری کوشش کریں گے کہ الیکشن سے بھاگ جائیں، جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگنے کی تیاری جو کر رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے پورا پروگرام بنا بیٹھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ یہ کمپین میں جا سکتے ہیں الیکشن کی، نہ یہ باہر نکل سکتے ہیں، اور جو ہی نکلتے ہیں وہاں ذلت اور رسوائی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی تو کچھ جلسے کر لیتی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی کیا ہوا، ناکام ہو گئے، بلکہ انہی کے اسٹوڈنٹ لیڈر نے کہا کہ تم دیکھو، بلاول کو کہا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آج یہ تمہیں کتنے لوگ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد بلاول دبئی بھاگ گیا، بھاگنے کی وجہ یہی تھی کہ اس کو جہاں وہ جاتا تھا چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ بے نظیر کا بیٹا جائے اور وہ وہاں پہ چند لوگ ہوں، بے نظیر جب جاتی تھی تو دنیا ہوتی تھی وہاں پہ، تو یہ اس کا ری ایکشن ہے سب چیزوں کا۔ اور اب آگے دیکھیں گے کہ آج تو یہ بات ہو گئی، اور اس کے بعد ابھی اور یہ پابندیاں لگائیں گے، اور پی ٹی آئی کو پاپولر کریں گے۔ بہرحال پی ٹی آئی اس وقت جہاں جلسے کر رہی ہے، وہ کمال جلسے کر رہی ہے، وہ تو کر تو رہی ہے، ویسے وہ کارکنوں کے لیے اجتماع کر رہی ہے، لیکن وہ جلسوں سے بڑا شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ناظرین، بس یہ صورتحال ہے پاکستان کے حالات جو سے ہیں
اس کے لیے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرے اور خیریت سے الیکشن ہو جائے تاکہ ایک سسٹم کے مطابق حکومتیں چلیں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.